پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون۔ اس پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کے 7 اوصاف اور 7 صفات بیان کیے گئے، اور جو لوگ ان 7 اوصاف سے یعنی ان 7 صفات سے متصف ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا بلا شبہ ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ، اور جو لغو باتوں سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں فردوس کے وارث جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان کی تخلیق میں اس کی بے مثال صنائی کا بیان ہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر غور کر لے تو وہ ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا۔ تخلیق کے دوسرے مراحل ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، وہ تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، پانی کا نزول، میووں اور پھلوں کے باغات، حیوانات کی تخلیق جن کا تم دودھ بھی پیتے ہو اور جن کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور فرمایا جن پہ سواری بھی کرتے ہو اور سواری کے لیے کشتیاں بھی استعمال کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی کارگری کا شاہکار ہیں۔ اس تفصیل کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر عاد و سمود کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہایت اختصار کے ساتھ ہے، پھر اہل ایمان اور اہل کفر کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کے متعلق تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس وقت ان کے دل میں خوف ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کفار ہے، ان کے دل اس طرح کے کاموں سے غافل ہے اور ان کے علاوہ دوسرے کاموں میں منہمک ہے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو اپنی گرفت میں لیں گے تو یہ چلانے لگیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج مت چلاؤ، اب تمہاری کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی۔ رکوع کے آخر تک اسی طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سابقہ مضمون کی طرف واپسی ہوئی اور انعامات خداوندی کا ذکر ہوا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورت کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہ جائے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فرمایا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ چند آیات کے بعد فرمایا اللہ ان سے پوچھیں گے تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے جان لیا ہوتا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ کیا تم اس گمان میں مبتلا تھے کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا اور تمہیں واپس نہیں جانا ہے؟ سورۃ المومنین کے بعد سورۃ نور ہے، یہ بہت اہم احکام پر مشتمل سورت ہے۔ سورۃ نور سب سے پہلے تو بدکاری اور زنا کی سزا کا بیان ہے کہ بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، لیکن حکومت وقت یہ کام کرے اور ان پہ
ترس کھانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تمہارا دامن نہ پکڑے، ترس نہیں کرنا ہے، یہ حدود ہے۔ اچھا، یہ حکم غیر شادی شدہ کی زنا کی سزا ہے۔ احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو شادی شدہ ہو ان کی سزا پھر رجم ہے، رجم، سنسار کرنا ہے۔ دوسری تعزیری سزا تہمت لگانے والوں کے لیے متعین کی گئی کہ جو لوگ عام پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے، ان کو 100 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول مت کرنا آئندہ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگائے اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، یعنی صرف خود گواہ ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ اس کو لعان کہتے ہیں، مرد کی شہادت یہ ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ میں اپنے تہمت الزام لگانے میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اچھا، اب عورت کی باری ہے، عورت سے سزا ٹال دی جائے گی اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ الزام لگانے والا شوہر جھوٹا ہے، 4 دفعہ یہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب پڑے اگر وہ سچا ہو۔ اس کے بعد ایک اہم واقعے کا ذکر ہے جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، جھوٹ کا واقعہ، واقعہ افک۔ یہ واقعہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین پر جو الزام لگا تھا، یہ واقعہ بطور اختصار اس طرح ہے، غزوہ بنو المستلق اور غزوہ مریسی سے فراغت کے بعد جب قافلے کی روانگی کا اعلان ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ ضروریات سے فراغت کے لیے باہر تشریف لے گئی۔ وہاں آپ کے گلے کا ہار گم ہو گیا، اس کے ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ جس ہودج میں آپ سوار تھی، اونٹ کے اوپر جو ہودج رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ سوار تھی، یہ سمجھ کے اسے اونٹ پر رکھ دیا گیا، اس کو اونٹ پہ رکھ دیا گیا کہ آپ اس میں بیٹھ چکی ہے، کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھی، اندازہ نہیں تھا اور پردے کا مسئلہ تھا۔ حضرت عائشہ واپس تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ نے دانشمندی نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دانشمندی سے کام لیا اور چادر اوڑھ کر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے قافلہ روانہ ہوا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مامور کیا تھا کہ وہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد واپس آ کر دیکھے اور اگر کوئی سامان وغیرہ رہ گیا ہے تو اسے اٹھا لے، واپس آئے تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے سے بچھڑ گئی ہوں گی۔ قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ نزول حجاب سے پہلے یعنی پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے خاموشی کے ساتھ اونٹ بٹھایا جس پر حضرت عائشہ سوار ہو گئی اور مدینہ سے پہلے لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہو گئی۔ منافقین نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار دیکھا۔ حضرت صفوان تو وہ جو ہے نا رسی پکڑ کے آ رہے تھے اور یہ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھی، تو بے پر کی باتیں اڑانی شروع کر دی۔ منافقین نے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ افواہ 1 مہینے تک اڑتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت اذیت میں مبتلا رہے، حضرت عائشہ بھی روتی رہی اور ان کے والدین بھی سخت ترین صدمے سے دوچار رہے۔ اس رنج اور غم کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے گھر چلی گئی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں گئی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے، والدین بھی قریب تھے۔
پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر فرمائیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی ہو تو توبہ استغفار کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سن کر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والدین سے جواب دینے کے لیے کہا، ان دونوں نے معذرت کر دی۔ تب میں نے جواب میں کہا کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بات آپ لوگوں کے کانوں میں پڑی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی گناہ ہوں اور واقعی میں بھی گناہ ہوں مگر آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں نے خواہ ایسی بات کا اعتراف کر لیا جو میں نے نہیں کی تو آپ اسے مان لیں گے۔ واللہ اللہ کی قسم اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر اما عائشہ فرماتی ہے میں الگ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میں نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بھی گناہی سے واقف ہے، اللہ میری بھی گناہی سے واقف ہے، اللہ ضرور حقیقت کھول دیں گے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھی مگر میرے والدین خوف زدہ تھے کہ معلوم نہیں کیا بات سامنے آئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کی وہ کیفیت ختم ہو گئی پیارے نبی کی۔ آپ اس وقت بے حد خوش تھے اللہ کے رسول۔ آپ نے ہنستے ہوئے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری براءت کر دی ہے۔ اور دیکھیے اگر پیارے نبی کو علم غیب ہوتا تو ایک مہینے سے اذیت میں مبتلا ہے تو آپ بتا دیتے کہ سیدہ عائشہ پاک ہے، سیدہ عائشہ کا الزام غلط ہے، لیکن آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کر رہے۔ وحی آئی تو اطلاع ہوئی، سورۃ نور پوری نازل ہوئی، سورۃ نور۔ تو وحی کا جو علم ہے وہ علم غیب تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نور کی یہ 10 آیتیں فرمایا مجھے سنائی کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، عصبۃ منکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اس صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے، ویسے آج یوم بدر بھی ہے 17 رمضان، اور اسی طرح وفات عائشہ کا دن بھی ہے، اتفاق سے سیدہ عائشہ کی وفات کا دن ہے 17 رمضان۔ اس صورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے تہمتوں پہ یقین مت کیا کرو، نہ انہیں پھیلاتے پھرو بلکہ ان کو دباؤ اور ان کا سد باب کرو۔ فرمایا جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فواحش اور منکرات کو رواج دے وہ سزا کے مستحق ہے۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پہ ہونی چاہیے، جب تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو وہ بھی گناہ ہے۔ اس صورت میں کچھ اور اخلاقی ہدایت سے بھی نوازا گیا، مثلا یہ کہ ایک دوسروں کے گھروں میں بے تکلف نہ گھسو بلکہ پہلے اجازت حاصل کر لو، السلام علیکم کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ مرد عورتیں سب نگاہیں نیچے رکھے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نہ ایک دوسرے کو تاکے نہ گھورے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر بھی سینہ اور سر ڈھانپ کر رکھے، البتہ شوہروں کے سامنے کوئی حرج نہیں۔ اپنے محروم رشتہ داروں اور گھر کے نابالغ خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر عورتیں نہ آئے۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلے تو اپنی زیب و زینت چھپا کر نکلے اور ایسے زیور نہ پہنا کرے جن کی آواز غیر مردوں تک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ معاشرے میں نکاح کا چلن ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ افراد کا نکاح کیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ غلام باندی بھی بلا نکاح کے نہ رہیں۔
اس لیے کہ تجرد سے یعنی غیر شادی ہونے سے فواحش اور بے حیائی والے کام پھیلتے ہیں۔ لونڈی اور غلام بدلی کتابت ادا کر کے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، مالک بھی ان کی مدد کرے اور دوسرے مسلمان بھی اس کام میں مالی امداد دیا کرے۔ قحبہ گیری پر سخت بندشیں لگائی گئی، یعنی زنا کے اڈے کھولنا، اس پر سخت بندشیں لگائی گئی۔ خانگی ملازمتوں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کرے، اولاد تک اجازت لے کر داخل ہو۔ بوڑھی عورتیں گھروں میں سروں سے دوپٹہ اتار سکتی ہے، مگر بن سنون کر خود کو دکھاتی نہ پھرے، بوڑھی عورتیں بھی، بلکہ وہ بھی سر ڈھانپے رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی کے یہاں سے بلا اجازت کچھ لے لے تو اسے چوری اور خیانت نہ سمجھا جائے۔ قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت کھا پی سکتے ہیں۔ پوری صورت اسی طرح کے معاشرتی احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوئی، اس میں ان شبہات اور اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن کریم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی تعلیمات پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ہر اعتراض کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ حق سے منہ موڑو گے تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔